بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر۔ میرا یہ ویلاگ اس ملک کے چند لوگ خاص طور پر اس کے مخاطب ہیں۔ سب سے پہلے تو پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، دوسرے میرے مخاطب ہیں جناب رانا ثناءاللہ صاحب، اور تیسرے میرے مخاطب ہیں اس شہر کے اسلام آباد کے آئی جی، اور ان کے علاوہ رینجرز کے جو یہاں انچارج ہیں وہ، اور ڈی جی آئی ایس آئی۔ میں نے معاف کیجیے گا، پروٹوکول میں ذرا نام مجھ سے رہ گیا تھا۔ کہنا مجھے یہ ہے کہ جب کابل فعال ہوا اور طالبان کی حکومت بنی، تو اس سے پہلے یہاں سے کچھ افغانی جو پاکستانی بنے ہوئے تھے وہ چلے گئے۔ ہاں، میرے مخاطب نادرا کے چیئرمین جناب طارق ملک ہیں۔ ملک صاحب، افغانی اس شہر میں کسی بھی وقت کوئی واردات کر دیں گے۔ مجھے تو پورا یقین ہے کہ ڈکیتی کے دوران اسلام آباد میں جو بندہ مرا وہ گروپ بھی افغانی تھا۔ میرے گھر ڈکیتی ہوئی، افغانی تھے۔ پولیس ناکام ہو گئی، اسلام آباد کی پولیس ناکام ہو گئی۔ ایک اس میں سے مجھے بتایا انہوں نے کہ گرفتار ہوا تھا۔ فوٹیج بھی ہم نے دی، شکلیں بھی ہم نے دی۔ پتہ لگا ان دنوں بھی یہی ہو رہا تھا کہ ڈکیتی میں لوگ زخمی ہوتے تھے، پولیس پردہ ڈالتی تھی۔ پولیس اس شہر میں ہونے والے جرائم کو سامنے نہیں لاتی، ایف آئی آر درج نہیں کرتی۔ جناب پرائم منسٹر کسی دن کسی تھانے کی حالت اور رات کو دیکھیں، ذرا شہر میں عام چکر لگائیں۔ بہرحال کہنا یہ ہے، ان دنوں اسلام آباد میں اپارٹمنٹ والی جتنی بلڈنگز ہیں ان میں کوئی مکان خالی نہیں ملتا۔ پہلے سے بکنگ ہوئی ہوتی ہے۔ بظاہر وہ پاکستانی ہیں لیکن وہ افغانی ہیں، ہمیں معلوم ہے افغانی ہیں۔ انہوں نے پیسے دیے ناظرہ کو اور یہاں کے شناختی کارڈ بنوا لیے ہیں۔ جب دل کرتا ہے افغانستان کی شہری ہو جاتا ہے، جب دل کرتا ہے یہاں کی شہری ہو جاتا ہے۔ ابھی کراچی کا دھماکہ ہوا، وہ تو ایک ایسی خاتون نے کیا جو بلوچ تھی۔ ان کے نام غلط ہیں، ان کی آئیڈیاں غلط ہیں، ان کا باپ دادا جو ہے اس کے نام غلط ہیں۔ نادرا کے لوگوں نے دبا کے پیسے دیے، اور ہر دور میں ہمارے ہاں تو ایک نسل ان کی بڑھ کر جوان ہوئی ہے، لیکن اب ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ادارے حرکت میں آئے، آئی ایس آئی بھی حرکت میں آئے، اور ہر مالک کے بلڈنگ کو جس نے کرائے پر دے رکھی ہے ان سے فہرست مانگیں اور چیک کریں، اور ذرا سا بھی شک پڑے تو ان کو گرفتار کریں۔ یہ خصوصی کام کرنے کا ہے، اور اگر کسی کے پاس فرصت نہیں ہے تو وہ جا کر وہ جو فرا گوگی ہے اس گوگی کی گوگیوں والی فہرست میں چیک کر لیں کہ اسلام آباد کا کون کون سا افسر ہے جس کے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے کہ ادھر گوگی کو کروڑوں روپے دیے تھے۔ میرے شاگرد عزیز
شمشاد مانگڑ کے پاس ایک فہرست ہے، اور وہ فہرست دیکھنے والی ہے کہ فرح گوگی کا مرید کون کون ہے. انہیں فرح گوگی کے مرید کہیں. یہ مرید ہیں، مریدوں نے پیسے دیے لگ گئے ہیں. مریدوں نے اپنے پیرنی کو، فرح گوگی کو، میں انہیں اصل پیرنی کہتا ہوں، کیونکہ فرح گوگی نے اس ملک میں تباہی پھیری. رانا ثناء اللہ صاحب نے اگلے دن اخبار نویسوں کے پوچھے گئے اس سوال کے جواب میں احتیاط سے کام لیا. اخبار نویسوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں ان سے پوچھا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کو اینٹی کرپشن پنجاب نے فرح گوگی کے کارہائے نمایاں سے استفادہ کرنے والے لوگوں، پروجیکٹس اور دوسری چیزوں کی جو فہرست دی ہے، میں فگر کا ذکر نہیں کرتا، اربوں میں ہے، اور اربوں میں 4 حصوں یا 10 حصوں میں اربوں کے کام ہے. یہ بھی میاں شہباز شریف صاحب بتائیں کہ کون مینیپولیٹ کر رہا تھا جو راوی سٹی ہے اس کے ٹھیکے لینے کو. یہ سارے الگ الگ موضوعات ہیں، لیکن میں نے کہنا شروع کر دیا ہے، بولنا شروع کر دیا ہے، اس لیے کہ جو اٹھتا ہے وہ نعرے لگاتا ہے اس ملک کے ساتھ جو یہ کیا گیا اور جو کیا جا رہا ہے. میاں شہباز شریف صاحب فرح گوگی سے استفادہ کرنے والے افسروں کی فہرست منگائیں اور اس پر کام کریں اور اس پر کام کرائیں. جناب رانا ثناء اللہ صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے پہلا مسئلہ تو یہ بتایا جو ترجیحی بنیادوں پر ہونا چاہیے. اگر ایک خاتون پڑھی لکھی یہ کام کر سکتی ہے تو حضرت صاحب، یہ افغانیوں نے تو ہماری بینڈ بجا دی تھی، بجا رہے ہیں. ہم چپ ہیں، ہمارے جوانوں کو روز سرحد پہ مار رہے ہیں. یہ کیسے آ رہے ہیں یہاں؟ ان کے کارڈ کس نے چیک کیے ہیں؟ کوئی گھروں میں آپ کو معلوم ہے کون رہتا ہے اسلام آباد میں؟ یہ جو اتنے لوگ آپ شہر میں داخل کر رہے ہیں، اور ایسے ہی مطلب پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں شہر میں، سرے عام کھڑے ہوتے ہیں، ایک موٹر سائیکل والا آگے آ جاتا ہے اور وہ لوگوں کے، مقامی لوگوں کے، پاکستانیوں کو جو شکل سے عقل سے پاکستانی ہیں، ان کے کاغذ چیک کر رہے ہیں. آئی جی صاحب، میرا سوال یہ ہے، یہ پولیس کا کیا کام ہے کاغذ چیک کرنا؟ یہ کو نہرے بھائی ڈالا جس نے شہر کے کسی شہری نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا. اب کیا کریں گے؟ میں نے تو آپ کی تعریف میں 2-3 ویڈیوز بنائیں، لیکن خراب ہے یہ. وہ جو بندہ ڈکیتی میں ہلاک ہوا ہے وہ کوئی نارمل لوگ نہیں ہیں، اور اسلام آباد کی پولیس ہمیشہ ناکام ہوتی ہے. میرا سوال ہے کہ میرے گھر ڈکیتی کرنے والے آپ نے پکڑے؟ اگر پکڑے ہیں تو مجھے تو نہیں بتایا. وہ افغانی ہیں، جب ان کا دل کرتا ہے وہ سرحد پار کر جاتے ہیں، یہاں سے کروڑوں روپیہ لوٹ کے وہ لے جاتے ہیں ڈکیتیوں. کوئی ہے پوچھنے والا؟ کون سی حکومت اور کون سی ریٹ؟ آپ اس شہر کو آگ کا گولا بنا رہے ہیں، آپ اس شہر کو باقاعدہ بم بنا رہے ہیں. اتنے ان آئیڈینٹیفائڈ لوگ آ گئے ہیں یہاں. ہر تھانہ دار زمینوں کے چکر میں لگا ہوا، زمینوں کے کیس نمٹا رہا، اسی کو ترجیح ہے. آئی جی صاحب، مقدمات درج کرائیں، پولیس کو کہیں کہ جو میرے پاس آیا اس کے ایف آئی آر نہ بنتی ہوئی
اب یا بنتی ہوئی مجھے اس نے بتایا تو میں نہیں چھوڑوں گا. احسن یونس صاحب آپ بڑا میں نے تو اچھی آپ کی شہرت سنی تھی. اس بات کا جواب تو دے دے جو شہری ہے اس کی جان گئی ہے ڈکیتی میں. پولیس کیا کر رہی تھی؟ سوئی ہوئی تھی. میں ادھر رہتا ہوں مین بری روڈ پہ, کبھی پولیس والے کی شکل نظر نہیں آئی یا کوئی گشت کا نظام نہیں ہے. یہ تھانہ آپ نے مثلا میں جہاں رہ رہا ہوں یہ ہے چکشزاد کے قریب, آپ نے ڈال دیا ہے کھنا پل میں. کیا تقسیم ہے یہ؟ کھنا پل والے کبھی ادھر آئے نہیں, آپ نے کھنا پل میں ڈالا ہوا ہے اس کو. کیا تقسیم ہے شہر کی؟ ڈی سی صاحب نئے آئے, ویلکم. لیکن ڈی سی صاحب آپ بھی دیکھیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ بھی دیکھیے ڈی سی صاحب, اصل میں تو آپ کوآپریٹو کے انچارج ہیں. اربوں روپے کھربوں روپے ڈوب گئے اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. یہ سارے الگ الگ موضوعات ہیں. پرائم منسٹر صاحب وہ فہرست منگائیں جنہوں نے فرح گوگی سے استفادہ کیا, جو فرح گوگی کے مرید بنے. اس فہرست کو چیک کریں, جو جو اس میں ہے اس کو کھڈے لائن نہیں لگانا, پھر بھی وہ بحال ہو جائے گا اور آ جائے گا. ایسے لوگوں کی فائلیں منگا کے متعلقہ افسر یا انچارج افسر, اور اگر خود وہ استفادہ کرنے والا فرح گوگی کا تو خود بھی جائے وہ. اس فہرست کو تو آپ ذرا دیکھیں کہ کیا ہے اس میں. لیکن یہ ویڈیو اس لیے ہے کہ اس شہر میں ان آئیڈینٹیفائڈ لوگ رہ رہے ہیں جنہوں نے غلط شناختی کارڈ بنا لیے. آپ یہ ذرا چیک کریں, پردادا کسی کا کہاں تھا, یہاں آ گئے, گھس گئے, اور خاص طور پر اسلام آباد کی منڈی آگ کا گولہ ہے, کسی دن وہاں واقعہ ہو جائے گا. ڈی سی صاحب میں اگلے دن دیکھنے گیا منڈی, جتنی گندگی ہے وہاں, غلاظت پہ سبزی اور پھل پڑے ہوئے ہیں. اچھا, منڈی کے درمیان سے روڈ گزرتی ہے, افغانیوں نے قبضہ کیے ہوا ہے, ریڑھی والوں نے قبضہ کیے ہوا ہے. کیا کام ہے سبزی فروٹ والے بیچنے والوں کو؟ وہ منڈی ہے, پیچھے ہٹائیں, پیچھے لگائیں. اور چیئرمین سی ڈی اے صاحب یہ چیک کریں کہ انڈسٹریل ایریا میں کون کون سی جگہ آپ نے الاٹ تو کسی اور مقصد کے لیے کی ہے, لیکن وہ غلط استعمال ہو رہی ہے, نان کنفرمنگ یوز ہے. دوسرا, وہاں چونکہ راول پنڈی اور اسلام آباد کی حد ملتی ہے, اس لیے جو گند ہے وہ منڈی میں اکٹھا ہو جاتا ہے. کسی کو سڑک پہ نہ چلنے دیں جب تک اس کی آئی ڈی نہ چیک کر لیں, اور کسی کو غیر قانونی کام بھی نہ کرنے دیں. آئی جی صاحب آپ کی بھی کوئی ذمہ داری صرف ڈی سی کی نہیں ہے. آپ ذرا منڈی سے جب نکلتے ہیں I-10 کی طرف, پوری سڑک جو منڈی کا ایسا نہیں ہے, وہاں تجاوزات ہیں. سی ڈی کے متعلقہ لوگ جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں, سی ڈی کے انسپکٹر ملے ہوئے ہیں, سی ڈی کے تھوڑے اس سے سینئر لوگ بھی ملے ہوئے ہیں. وہاں ہمیشہ گند ہوتا ہے, وہاں ہمیشہ غلاظت ہوتی ہے, وہاں ہمیشہ تجاوز ہوتا ہے. وہاں کی بلڈنگیں غیر قانونی بنی ہوئی ہیں. کیوں نہیں جاتا سی ڈی اے؟ گرائے ان کو. کس نے کہا ہے؟ صرف شریف شہریوں کو تنگ کرتے ہیں, ایسا نہیں چلے گا. سبزی منڈی کا گند اور جو راول پنڈی کے پولیس ہے مل کر آپریشن کریں. پیر ودائی کا علاقہ پورا آپریشن کریں اور دیکھیں کون سی زمین کہاں تھی, بدل کیسے گئی ہے, قبضے کیسے ہو گئے ہیں, اڈے کیسے بنے ہیں. چیئرمین سی ڈی اے
ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، لیکن چیئرمین صاحب آپ کہہ دیتے ہیں، کرتے یہ وہی ہیں جو ان کا دل کرتا ہے۔ اسلام آباد میں منڈی میں اڈے کیسے آ گئے؟ بسوں کے اڈے کیسے آ گئے؟ اگر انہوں نے پیسہ نہیں لیتے یہ تو پھر وہ اڈے کیوں ہیں؟ منڈی میں ورکشاپیں کہاں سے آ گئی؟ منڈی میں کوئی تمام بلڈنگیں ہر ایک کا یا انکنفرمنگ یوز ہے یا بلڈنگ غلط مندی ہوئی ہے۔ چیئرمین صاحب طاقت دکھائیں، ریٹ دکھائیں۔ آپ تو شہر کے چیف کمشنر بھی ہیں۔ شہباز شریف کے آنے کے بعد کوئی دباؤ نہیں ہے کسی پہ۔ شہباز شریف کو سچ بتائیں، وہ بات مانتے ہیں، اور یہ بتائیں کہ سر یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ لیکن میں سب لوگ جن کو میں نے مخاطب کیا ہے یا نہیں کیا، سب لوگ اس شہر کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، لیکن وہ کام نہیں ہو رہا۔ میں جو میری شہریان کی فیس بک پہ کل سے کام کرا کے ڈال دیا کروں گا، لوگ آئیں اس پہ، اسے میں ایکٹیو کرنے لگا ہوں کہ اس شہر میں کیا ہو رہا ہے، ویڈیوز بنا کے ڈال دیں گے، پھر خود ہی نبٹتے پھرے۔ اور دوسرا، حاجی صاحب ٹریفک پولیس نہیں ہے یہ عام پولیس۔ شام کو پیسے اکٹھے کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک موٹر سائیکل والا ہوتا ہے، ایک دوسرا ہوتا ہے، اور جس کو جی چاہتا ہے منہ اٹھاتا ہے، روک لیتا ہے۔ بھائی مجھے روکا نا، مجھ سے پوچھئے، میں تو قانون کا پابند شہری ہوں، ضرور پوچھیں، لیکن پھر وہاں نشان لگ جائے گی یہ گاڑی چیک ہو گئی ہے، اب اس کو چیک نہیں کرنا۔ شہری جو ہیں وہ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ شہریوں کے ساتھ پولیس ناروا سلوک کر رہی ہے۔ جہاں جی چاہتا ہے موٹر سائیکل آ گئے ہیں، ناکہ لگاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اوکے پکڑو اس کو، پکڑو جس پہ شک ہو۔ ایک آگے جو ہے سپاہی کھڑا کر لیتا ہے، اور دوسرا کو حوالدار ہوتا ہے یا اے ایس آئی ہوتا ہے، اس کے پاس جاؤ، پیسے دو اور جاؤ۔ حاجی صاحب کسی دن کپڑے بدلیں، غریب آدمی والے کپڑے پہنیں اور جائیں شہر میں۔ چیئرمین سی ڈی اے صاحب، کیا ہو رہا ہے اسلام آباد کے انڈسٹریل ایریا میں؟ کیا وہاں سارے پن پاک ہیں؟ کسی اور مقصد کے لیے الاٹ ہوئی ہے؟ ایک درخواست دے دیتے ہیں اور اسی پہ زندگی گزار لیتے ہیں۔ قانون، ضابطے، ریگولیشنز صرف ان کے لیے ہیں جو لا ابائیڈنگ سٹیزنز ہیں۔ یہ پہلی نہیں، میرا جب جی چاہے گا اب میں موضوعات پہ بات کرتا رہوں گا، لیکن موضوع ہے اسلام آباد کی سیکیورٹی چیک کریں۔ یہ اپارٹمنٹس کون خرید رہا؟ چیک کریں، کئی دفعہ چیک کریں۔ وہ جنون پاکستانی ہے، اس کا پردادہ سے شروع کریں کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یا انہوں نے بلدی تبدیل کرا لیا ہے، دادا تقسیم کرا لیا ہے، اور افغانیوں نے ہمارے لیے عذاب ڈالا ہوا ہے۔ جب وہ ہمارے فوج کے لوگوں کو ماریں گے، شہید کریں گے، ہم بھی برا سلوک کریں گے۔ اس لیے کافی ہو گئی، کافی دیر مہاجر رہ لیے، اب 3 نسلیں یہاں پیدا کر لی ہیں، نکالیں ان کو۔ پاکستان میں ایسے چیزوں کی قیمتیں چڑھ رہی ہیں، ان کا کیا تعلق ہے پاکستان سے؟ مجھے چیز سستی مل سکتی ہے، میں لوں۔ اور جتنا کاروبار ہو رہا پراپرٹی کا، وہ سارے کا سارا غیر قانونی ہے، سارے کا سارا غیر قانونی ہے، اور سارے کے سارے اگر نہیں تو 75% افغانی ہیں جو قیمتوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔
آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اس پہ بات کریں۔